السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، آمین کہیے ہر دعا پر۔ یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا ہے۔ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ یا اللہ، ہم تیری کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہی دلوں کے حال جانتا ہے، تو ہی دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے میرے پروردگار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ کی آل میں آپ کے صحابہ پر سلامتی ہو۔ یا اللہ، ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹس میں سب آمین کیجئے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، دن رات تیرے احکام سے غفلت کی۔ یا اللہ، آج 10 محرم کے دن ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیجئے۔ جو گناہ ہم جان کر کیے اور جو انجانے میں ہوئے سب معاف فرما دیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، ہم تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، جنہوں نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ، ان کے قربانی کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا فرما۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما۔ فلسطین، کشمیر، شام، یمن، افغانستان، سوڈان پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، نفرتیں ختم کر دے، ظلم جبر فتنہ ختم فرما دے۔ یا اللہ، امت کو علم، حکمت، عدل اور انصاف عطا فرما دے۔ سب کمنٹس میں آمین لکھیے۔ امت کے نوجوانوں کو نیک بنا دے، ان کی حفاظت فرما دے۔ میرے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اگر زندہ ہیں تو ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک، صالحہ، نمازی اور باادب بنا دیجئے، ان کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے، دنیا و آخرت میں کامیاب فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، بے برکتی ختم فرما دیجئے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجئے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے، ہمیں قبر، حشر، پلصراط اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں جنت الفردوس میں عطا فرما دیجئے بغیر حساب کے میرے پروردگار۔ یا اللہ، یہ دعا جو ہم نے کی اسے قبول فرما لیجئے۔ دل کی باتیں جو زبان نہ کہہ سکی وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی شان کے مطابق قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمیں سکھایا کہ دین کی حفاظت کبھی تلوار سے اور کبھی صبر سے ہوتی ہے۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں ظلم، باطل اور جبر کے خلاف حق کی آواز بلند کی۔ یزید کی بیعت نہ کرنا دراصل باطل نظام کو مسترد کرنا تھا۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اہل بیت اور جانثاروں سمیت کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ حضرت علی اکبر کا جوان بیٹا، حضرت علی اصغر 6 ماہ کا شیرخوار، حضرت عباس علمدار کربلا اور 70 سے زائد جانثار شہید ہو گئے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، ایک سبق ہے۔ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، چاہے کتنی ہی طاقت کم ہو، لیکن جب نیت خالص ہو تو اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں حق پر چلنے والا، ظلم کے خلاف اٹھنے والا اور دین کی خاطر قربانی دینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے آنسو، ہماری سسکیاں، ہمارا درد سب آپ جانتے ہیں۔ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو ہمارے لیے کافی ہیں۔ یا اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیے گا، ہمیں مایوس نہیں کیجیے گا، ہمیں اپنے قریب کر لیجیے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ اکرام پر اور تمام انبیاء پر۔ یا رب ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیری نافرمانیاں کی، تجھے بھول گئے لیکن تو نہیں بھولا۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، آنکھوں کو آنسو عطا فرمائے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں میرے پروردگار، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے میرے رب العالمین۔ یا رب ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دیجیے، ان کی زندگیوں میں برکت دے دیجیے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، انہیں بخش دیجیے، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک فرما بردار نمازی بنا دیجیے، قرآن پڑھنے والا، ماں باپ کا فرما بردار اور سچائی پر چلنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہر جگہ کے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما، قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دیجیے، ہمارے گھروں کو علم و عمل سے بھر دیجیے، ہمیں دینی محنت کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ یا رب ہمیں دنیا کی محبت سے بچا، آخرت کی فکر نصیب فرما، ہمیں صراط پر ثابت قدم رکھ، ہمارے میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے آنسو، ہماری سسکیاں، ہمارا درد سب جانتا ہے تو، ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، صرف تو ہی ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں مایوس نہ کرنا، ہمیں اپنے قریب کر لیجیے، ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لیجیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالحہ، نمازی اور باادب بنا دیجیے، ان کو دین پر چلنے والا بنا دیجیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما دیجیے، بے برکتی ختم فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دیجیے، ہمیں قبر، حشر، پل صراط اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجیے بغیر حساب کے میرے پروردگار عالم۔ یا اللہ یہ دعا جو ہم نے کی اسے قبول فرما لیجیے، دل کی باتیں جو زبان نہ کہہ سکی وہ بھی قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی شان کے مطابق قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें एक और मुहर्रम अता किया। ए रब्बुल आलमीन, आज की इस मुक़द्दस रात में जब तेरे महबूब नवासे हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके बावफ़ा साथियों ने हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, हम तुझसे दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई, सब्र, कुर्बानी और तवक्कुल पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे दिलों को जुल्म से पाक कर दे और हमें हक़ की पहचान और इस पे कायम रहने की हिम्मत दे दे। या रब्बुल आलमीन, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को धो डाल दीजिए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा लीजिए। हमारे वालिदैन, अहलो अयाल और दोस्तों को सलामत रख, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जो दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए रब, करबला जिस तरह इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानी दी, हमें भी दीन के लिए जीने और मरने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमा और उनके नक्शे कदम पर चलने की सआदत अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, जो मकरूज़ हैं उनको कर्ज़ अता फरमा और जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साला औलाद अता फरमा। या करीम, हमारी दुआओं को करबला के शहीदों की कुर्बानियों के सदक़े हमें कबूल फरमा और हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा और हमें उस दिन की शर्मिंदगी से बचा ले जब सब इंसान तेरे हुजूर खड़े होंगे। या अल्लाह, हमें हिदायत दे, हमें सरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक दे और हमारे दिलों को तक़वा से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ज़िंदगी अता फ़रमाई, मुझे ईमान अता फ़रमाया और मुझे इस मुक़द्दस महीने मुहर्रमुल हराम की अज़मतों को पाने का मौका दिया। ऐ मेरे मालिक, आज की रात जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों की याद में गुज़रती है, मैं तुझसे दिल से दुआ मांगती हूँ। या अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफ़ार है। मेरे रब, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा, मेरे ज़ाहिर व बातिन को पाक फरमा और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत और तक़वा पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम पर, हमारे वालिदैन पर, हमारे बहन भाइयों पर और तमाम मुसलमानों पर रहम फरमा। जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। या अल्लाह, आज की इस रात जब तेरा महबूब बंदा इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दीन बचाने के लिए करबला के तपते मैदान में खड़ा हुआ, हमें भी हक़ के लिए खड़े होने का हौसला अता फरमा। हमें झूठ, जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचा और हमें सच, अदल, मोहब्बत और तक़वा की राह पे चला। या अल्लाह, हमें दीन की समझ अता फरमा, नेक अमल की तौफ़ीक दे, हमारे दिलों में कुरान की रोशनी पैदा फरमा, हमें पंज वक्फ़ा नमाज का पाबंद बना, हमारी ज़बान को झूठ, ग़ीबत, हसद और शिकायत से महफूज रख और हमें ज़िक्र शुक्र का होकर बना। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शफ़ा दे, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनके दुख दूर फरमा, जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं उनकी मदद फरमा और जो दिल से तुझे याद करते हैं उनकी दुआएं कबूल फरमा। या रब, हमें दुनिया की फ़ानी लज़्ज़तों से बचाकर आखिरत की हकीकी कामयाबी अता फरमा। हमारे दिलों को नर्म कर दे, हमारे अमाल को संवार दे और हमें रोज़े क़यामत शफ़ाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा। या अल्लाह, इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और इनके जानिसारों की कुर्बानियों को हमारे लिए ज़रिया निजात बना दे। हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा, हमें उनके अखलाक
ان کے صبر، ان کے ایثار اور ان کی عبادت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج کی اس رات تو ہر دعا کو سنتا ہے، میرے دل کی ہر بات، ہر فریاد، ہر عرض تجھ پر آیا ہے۔ اے وہ ذات جو کن کہہ کر سب کچھ کر دیتی ہے، میرے حق میں، میرے گھر والوں کے حق میں، میرے عزیزوں کے حق میں بہترین فیصلے فرما۔ اے نور والے رب، اندھیروں کو دور کر، دلوں کو جگا، ایمان کو تازہ کر اور ہدایت کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو حسین کے صدقے میں باوقار، با ایمان اور با عمل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محرم، کربلا کا میدان، پیاس سے نڈھال بچوں نے پانی مانگا اور پانی بند تھا تو تیرے نبی کے نواسے نے شکایت نہ کی، بلکہ سجدے میں سر رکھا اور تیری رضا پر راضی رہا۔ یا اللہ، ہمیں بھی ویسا صبر دے دیجیے، ہمیں بھی وہی رضا دے دیجیے، ہمیں وہ یقین دے دیجیے جو حسین رحمۃ اللہ علیہ کو تجھ پر تھا۔ یا رب، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم تیری بارگاہ کے فقیر ہیں، ہمارے دلوں میں ہزار خواہشیں ہیں اور آنکھوں میں ہزار اشک۔ ہم تجھ سے کچھ مانگتے نہیں، بس تیرے قرب کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، جب حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 6 ماہ کے لال کو تیر کھاتے دیکھا اور پھر بھی آسمان کی طرف دیکھ کر رب رضا پہ راضی رہا اور کہا، تو ہمیں بھی سکھا دے کہ یہ دکھ میں بھی تیرا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں بھی کربلا آتی ہے، کہیں جدائی کی صورت میں، کہیں غم کی صورت میں ہے، کہیں تنگ دستی کی صورت میں۔ بس تو ہمیں وہ ہمت جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم کو ملی، کہ ہم کر بھی جائیں تو تجھے پکارتے ہوئے اٹھیں۔ اے میرے مالک، تو جانتا ہے میرے دل کی تھکن، میری راتوں کی خاموشی، میری دعاؤں کا انتظار، میری آنکھوں کے وہ آنسو جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، میرے وہ سجدے جو بس تجھ سے راز کہتے ہیں۔ اے رب حسین، میری وہ دعائیں بھی سن لے جو الفاظ میں نہیں آئیں۔ یا رب، اگر رزق مانگوں تو حلال دے، اگر محبت مانگوں تو پاکیزہ دے، اگر عزت مانگوں تو بے نیازوں کی دے، اور اگر درد دے تو ایسا دے کہ جس سے تو قریب ہو جائے۔ اے اللہ، جو لوگ دل میں بستے ہیں ان کے لیے بھلائی لکھ دے، جن سے جدا ہونا قسمت میں ہے ان کے لیے آسانی لکھ دے، اور جنہیں تو نے عطا کیا ہے انہیں شکر کی توفیق دے۔ یا رب، زندگی کے ہر سانس تیرے ذکر میں گزرتا ہے، اور جب آنکھ بند ہو تو لبوں پر تیرا نام ہو، اور قبر میں بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو، اور قیامت میں ہمارا چہرہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جب میری آنکھیں بند ہوں گی، جب میری سانسیں تھم چکی ہوں گی، جب میرا وجود مٹی کے سپرد ہو چکا ہوگا، تو صرف تو ہوگا جو میرے ساتھ ہوگا۔ اے میرے رب، میری تنہائی میں مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یا رب، جب مجھے میرے اعمال کے پلڑے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے میرے گناہ گن رہے ہوں گے، اس وقت تو اپنی رحمت سے میرے عیب چھپا لینا۔ تو مجھے وہ سزا نہ دینا جو میرے گناہوں کے لائق ہو، بلکہ وہ بخش دینا جو تیرے کرم کے لائق ہو۔ یا اللہ، جب میرا نام لے کے پکارا جائے اور میرے ماں باپ، میرے اپنے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیں، جب میرے دل کی دھڑکنیں، میرا کوئی عمل میرا ساتھ نہ چلے، تو بس تیرا نام میرے لبوں پر ہو اور تیرا عرش میری پناہ ہو۔ اے رحمان، اے غفور، جب قبر کے اندھیرے مجھے گھیر لیں، جب مٹی میرے بدن کو ڈھانپ لے، جب میرا جسم بوسیدہ ہو جائے، تو میرے ایمان کو سلامت رکھنا، میری روح کو راحت دے دینا۔ یا اللہ، میری مغفرت فرما دے، میرے قبر کو جنت کا باغ بنا دے،
مجھے منکر نکیر کے سوالات میں کامیابی فرما دے اور قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما دیجیے، جب نہ کوئی سایہ ہو نہ کوئی سہارا ہو۔ یا رب، مجھے پل صراط پر چلنے کی توفیق دینا، میرا ہاتھ پکڑ لینا، مجھے اس نور کا حصہ بنا دے جو صرف تیرے محبوب کے امتیوں کو ملے گا۔ مجھے اس دن اس جماعت میں کھڑا کر دینا جن کے چہرے پر نور ہوں۔ یا اللہ، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب ماں اپنی اولاد سے اور بھائی اپنے بھائی سے منہ موڑ لیں گے۔ مجھے نبی کے دائیں ہاتھ میں کھڑا کر دینا، مجھے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما دینا۔ یا اللہ، میری زندگی کی آخری دعا، آخری نظر، آخری سانس بس تجھ پر ایمان کے ساتھ ہو، اور جب میری کتاب کھولی جائے تو اس میں تیرے ذکر، تیرے شکر اور تیرے محبوب کی محبت کے الفاظ ہوں۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں نیک اعمال اور آنکھوں میں حیا عطا فرما، اور آخرت میں آسان حساب، قبر میں سکون اور جنت الفردوس میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب، کبھی کبھی دل اتنا تھک جاتا ہے کہ صرف تیرا نام لینا ہی سکون بن جاتا ہے۔ کبھی گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں، اور کبھی راستے اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ تیرا در ہی آخری سہارا لگتا ہے۔ یا ربی، میں تیرا کمزور، ناتواں اور گناہ گار بندہ ہوں۔ تیرے در سے ہٹ کر میرا کوئی سہارا نہیں۔ میری ساری امیدیں، ساری خواہشیں، سب کچھ بس تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے دور جا کر صرف نقصان پایا، لیکن جب تیری طرف لوٹی تو نے بغیر حساب کے عطا کر دیا۔ نے میری پردہ پوشی کی، میری دعاؤں کو سن لیا۔ یا رب، میرے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دے، میری دعاؤں کو بے قراری کے ساتھ قبول فرما، میری ان فریادوں کو سن لے جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتی۔ یا غفور، یا رحیم، میری وہ خطائیں بھی معاف فرما دے جو میں نے جان بوجھ کر کی، اور وہ بھی جو انجانے میں کی۔ میرے دل کو ایسا بنا دیجیے جو صرف تیرے خوف سے کانپے، میری زبان کو ایسا بنا دیجیے جو صرف تیرا ذکر کرے۔ یا اللہ، میری نیندوں میں سکون رکھ، میری نیندوں میں سکون رکھ، میرے دنوں میں برکت، میرے رزق میں حلال، اور میرے دل میں قناعت دے دے۔ اے نور والے رب، میری ذات کو اندھیروں سے نکال، میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر، اور مجھے وہ مقام عطا کر جہاں تو راضی ہو جائے۔ یا رب، میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، اگر وہ میرے حق میں نہیں تو نے میرے دل سے اس کا طلب نکال دے، اور جو چیز میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے آسانی سے عطا کر دے۔ یا رب، میرے والدین کی زندگی دراز کر، انہیں صحت اور سکون اور عزت دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو رو رہے ہیں ان کے آنسو پوچھ دے، جو پریشان ہیں ان کے الجھنیں سلجھا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ یا ربی، جب قبر تنہا ہو، جب دنیا کی ہر شے چھن چکی ہو، جب کوئی ساتھ نہ ہو، تو ساتھ دینا، تو نور بن کر آنا، نور رحمت بن کر چھا جانا۔ یا اللہ، روز حشر جب سب تیرے سامنے کھڑے ہو تو ہمیں نبی کریم کے جھنڈے تلے جگہ عطا کرنا، ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما، اور ہمیں ان کی امت میں بخشش نصیب ہو۔ اے اللہ، ہماری قبروں کو اندھیروں سے بچا، ہماری روحوں کو سکون دے، ہمارے چہروں کو اس دن روشن کر جب سب کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یا رب العالمین، میری یہ دعائیں، یہ آنکھوں کے آنسو، یہ دل کی دھڑکنیں، یہ راتوں کی تنہائیاں سب تیرے ہی لیے ہیں میرے اللہ۔ انہیں ضائع نہ کیجیے گا، انہیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، میرے دل کو وہ روشنی عطا کر جو صدیقین کو دی، وہ صبر جو ایوب علیہ السلام کو ملا، وہ استقامت دے جو حسین رحمت اللہ علیہ کے قافلے کو ملی، اور وہ دعا عطا کر جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں میں تھی۔ یا اللہ،
آخرت کی سختیوں کو آسان فرما، پل صراط پہ نور عطا فرما، قیامت کی دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ آمین ثم اے میرے آمین۔ رب، تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے، تو وہ ہے جو اپنے گھر بیت اللہ کا مہمان بناتا ہے، اور تو وہ ہے جو مدینے والوں کا میزبان بناتا ہے۔ یا اللہ، میری آنکھوں کو وہ منظر دکھا دے جب میں تیرے گھر کا طواف کر رہی ہوں، میرے ہونٹوں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ پاک، میرا دل تیرے در پر جھکا ہوا ہے۔ یا رب، تو ہمیں وہ دن دکھا جب ہم مکہ مکرمہ کی پاک فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں، جب ہمارے قدم منا کی وادیوں میں ہوں، جب ہماری زبان تلبیہ پڑھ رہی ہو اور دل تیرا شکر ادا کر رہا ہو۔ یا اللہ، ہمیں عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے کا موقع عطا فرما دیجئے، جہاں تو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، جہاں تیرے بندے آہوزاری کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں مدینہ منورہ لے جا، جہاں تیری رحمتوں کا سایہ ہے، جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کہنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب، ہمیں وہ لمحہ عطا کر جب ہم مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان بیٹھے ہوں، جہاں نرمی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں محبت ہو اور زبان پر صرف تیرا ذکر ہو۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے دلوں کو نرمی دے دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا دیجئے۔ آمین۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت، استطاعت، توفیق اور وقت عطا فرما دیجئے تاکہ ہم زندگی میں کم از کم ایک بار تیرے گھر کا حج اور تیرے محبوب کا دیدار حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب، جن لوگوں نے حج کی نیت کی ہے ان کے راستے آسان فرما دیجئے، ان کے دلوں میں تمنا ہے ان کے خواب پورے کر دیجئے، اور جنہیں ابھی استطاعت نہیں انہیں استطاعت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد، دوست، رشتہ دار اور ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج مقبول، عمرہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آمین۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دنیا میں تیرے گھر کی زیارت اور آخرت میں جنت الفردوس میں تیرے دیدار کی سعادت عطا فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہی بیماری دیتا ہے اور تو ہی شفا بھی عطا کرتا ہے۔ میں تجھ سے دل سے دعا مانگتی ہوں، یا شافی، یا کافی، یا معافی، ہمیں ہر ظاہری و باطنی بیماری سے نجات عطا فرما، ہمارے جسموں کو، ہمارے دلوں کو اور ہماری روحوں کو صحت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش کے بعد صحت عطا فرمائی، اسی طرح ہمارے صبر کو شفا میں بدل دیجئے اور ہمارے دکھوں کو راحت میں بدل دیجئے۔ یا رب، جو بیمار ہیں انہیں جلد اور مکمل شفا عطا فرما دیجئے، ان کے درد کو کم فرما دیجئے، ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دیجئے
ان کے اہل خانہ کو صبر و تسلی دے دیجیے۔ یا اللہ ہمارے جسم کے ہر عضو کو سلامت فرما، ہمارے دل کو، آنکھوں کو، دماغ کو، ہڈیوں کو، خون کو، ہر رگ و پٹھے کو اپنی رحمت سے تندرستی دے دیجیے۔ اے رب رحیم، اگر کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے بھی تیرے حکم سے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو چاہے تو ایک لمحے میں شفا عطا فرما دے۔ یا رب جو لوگ دوا لے رہے ہیں ان کی دوا میں اثر پیدا فرما دیجیے، ان کے پاس وسائل نہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اور جنہیں کسی نے چھوڑ دیا انہیں اپنی رحمت میں لے لیجیے۔ یا اللہ جو بچے بیمار ہیں انہیں صحت و کاملہ عطا فرما دیجیے، جو بوڑھے تکلیف میں ہیں ان پر اپنی خاص رحمت عطا فرما دیجیے، اور جو مائیں کسی بیماری میں روتی ہیں ان کے آنسو خوشی میں بدل دیجیے۔ اے شفا دینے والے رب، ہمیں نہ ایسی بیماری دے جو ایمان کو متزلزل کرے، اور نہ ایسی صحت دے جو غفلت میں ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے جسم، دل، دماغ اور روح کو شفا دے دیجیے، ہمارے گھر میں سکون، برکت اور عافیت نازل فرما دیجیے، ہمیں صحت مند زندگی دے تاکہ ہم تیرے دین کو بہتر خدمت کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مجھے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت پر غالب ہو جائے، ایسی محبت جو دل کو پاک کر دے، ایسی محبت جو میرے عمل میں، کردار میں، زبان میں اور نیت میں نظر آئے۔ یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بندہ بنا دے، میری زندگی کو ان کے اخلاق، ان کی طرز زندگی اور ان کی تعلیمات کا آئینہ دار بنا دے۔ یا رب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم گو، سچ بولنے والا، بردبار، معاف کرنے والا، عبادت گزار، شکر گزار اور عاجز تھے، مجھے بھی وہی شفاعت عطا فرما دیجیے، وہی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ میرے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن جیسا کر دیجیے، میری رات کو ان کی رات جیسا بنا دیجیے، میری گفتگو میں نرمی، میرے رویے میں رحم اور میرے چہرے پر سنت کی روشنی پیدا فرما دیجیے۔ اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز کو اس اہتمام سے ادا کرنے والا بنا دیجیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے، مسکراتے سلام کرنے، معاف کرنے اور عاجزی اختیار کرنے والا بندہ بنا دیجیے۔ یا اللہ میرے ہاتھوں سے خیر کے کام لے لیجیے، میری زبان کو جھوٹ، غیبت اور تلخی سے بچا لیجیے، اور میرے دل کو ایسا بنا دے جو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کے لیے برقرار ہو۔ یا اللہ جو سنتیں میں نے بھلا دی ہیں ان کی یاد دل میں تازہ کر دے، اور جو سنتیں مشکل لگتی ہیں انہیں میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح مجھے سنت کا محافظ بنا دیجیے۔ یا اللہ مجھے دنیا آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیجیے، اور جس دن سب اکیلے ہوں گے مجھے ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک آپ نے فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یا رب مجھے بھی اس نماز کی توفیق دے جو دل کو پاک کر دے، نیت کو سچا کر دے اور زندگی کو سنوار دے۔ یا رب العالمین مجھے اپنی یاد کے لیے جھکنے والا بندہ بنا دے، مجھے نماز سے محبت کرنے والا دل عطا فرما دے، مجھے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت عطا فرما دے۔ یا اللہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، مجھے بھی نماز میں وہ سکون عطا فرما دیجیے کہ سجدے میں گر کر دنیا کی ہر تھکن، ہر پریشانی، ہر غم دور ہو جائیں۔ یا اللہ میری سستی، کاہلی، غفلت اور نفس کی کمزوری کو دور کر دیجیے، میرے دل کو نماز کی طرف مائل کر دیجیے، میری روح کو تیری عبادت کا عادی بنا دیجیے۔ یا اللہ میری نسلوں کو، میرے بچوں کو، میرے اہل خانہ کو نمازی بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔
نماز کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے اور انہیں اس عبادت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، جب اذان ہو تو دل بے چین ہو جائے، جب وضو کروں تو گناہ جھڑ جائیں، جب قیام میں کھڑا ہوں تو تیرے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہو، اور جب سجدے میں جاؤں تو میری دعائیں، میری آہیں اور میری حمد قبول فرما لے۔ یا ربی، جو نماز چھوڑ چکے ہیں انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کی ہدایت دے دے۔ جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگ پاتا ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما لیجئے اور ان کے دلوں میں اخلاص اور عاجزی بھر دے۔ اللہ، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے، میری نمازوں کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، نماز کو میری زندگی کی زینت بنا دیجئے، میری قبر کا نور اور قیامت میں میری نجات کا وسیلہ بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ کہا، سنا، پڑھا اور مانگا، اگر وہ تیری رضا کے مطابق ہے تو اسے قبول فرما لے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی، غلطی یا کمی بیشی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما دیجئے جو نفع دے، وہ عمل عطا فرما دیجئے جو قبول ہو، وہ دل عطا فرما دیجئے جو جھکا ہوا ہو، اور وہ زبان عطا فرما دیجئے جو تیرے ذکر سے تر ہو۔ اے رب کریم، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی نرمی کو باقی رکھ، اور ہمیں ہمیشہ تیری یاد، تیرے ذکر اور تیرے دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین، ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔